ویلکم بیک ناظرین جو ہے نا وہ محمد صدیق کھیانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی مزے کی گفتگو ہو رہی ہے. ابھی بات آئی ہے جوانی پر. وہ ایک ہم نے فلم دیکھی تھی بات پہنچی تیری جوانی پر, تو ابھی جوانی پر بات آئی ہے. اور تفریح کیا ہوتی تھی؟ دوست تو سارے ایجوکیٹڈ تھے جن کا انہوں نے ذکر کیا, تو ان کی مین تفریح کیا ہوتی تھی کراچی کے اندر اس وقت؟ جی سر, بات تفریح کی ہو رہی ہے. پیدل چلنا. واہ. ہم کھارا در سے روزانہ جہانگیر پارک جاتے تھے پیدل, اور پیدل واپس آتے تھے, راستے میں انجوائے کرتے ہوئے, بات چیت کرتے ہوئے, گپ شپ کرتے ہوئے. اس کے علاوہ کوئی انجوائمنٹ نہیں. اس زمانے میں ایوب خان کا 10 سال پورا ہوا تھا, ڈیکا راما انہوں نے لگایا تھا پولو گراؤنڈ میں, نمائش جس کو کہتے ہیں. تو وہ 5 روپے کا ٹکٹ تھا پوری سیزن کا. ہم روزانہ جاتے تھے وہاں, دیکھ بھال کے رات 8 ساڑھے 8 بجے تک واپس آئے. گھر سے رات 9 بجے کے بعد باہر رہنے کی اجازت نہیں تھی, اور والد صاحب کی اتنی سختی تھی کہ وہ عشاء کی نماز کا ضرور پوچھتے تھے, پڑھی نہیں پڑھی. مغرب کی نماز کا اگر پوچھ رہے ہیں تو پھر جو ہے نا, ہم 1-2 دفعہ پوچھ لیا تو پھر مغرب بھی پڑھنے لگے. مغربی شام پڑھتے تھے, باقی نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ گھر کے ماحول کی گنجائش ہوتی ہے, اثر ہوتا ہے کہ اب ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں, بچے بھی پڑھتے ہیں. میرا تو سورس آف انٹرٹینمنٹ اس وقت کیا تھے جی؟ زیادہ سینما. فلمیں تو خوب دیکھی ہوں گی پھر. بہت یعنی یہ بتاؤں کہ ہمارا 2-3 دوستوں کا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ایک ویک میں کتنی فلمیں دیکھی. تو میرا میکسیمم ریکارڈ جو ہے نا, ایک ہفتے میں 12. ایک ہفتے میں 12 فلمیں. وہ فلمیں بھی تو فلمیں ہوتی تھیں. نہیں, بس وہ شوق تھا جانے کا. بعض اوقات دوبارہ بھی جاتے تھے, سیوارہ بھی جاتے تھے. اچھا. جو سب سے زیادہ دیکھی وہ سائیکا دیکھی, اچھا. محمد علی کا. جو تو آپ کا پسندیدہ ایکٹر بھی محمد علی صاحب تھے؟ نہیں, محمد علی کے بعد مجھے جو ہے نا ندیم پسند تھا. ندیم پسند تھا مجھے. ندیم کے وہ جو ہے نا لائک کرتا تھا. اس میں متانت تھی, چھچورا پن نہیں تھا. تو مطلب یہ فلمیں, یہ سورس آف انٹرٹینمنٹ فلمیں ہو گئی, پیدل چلنا ہو گیا. اچھا, ٹرام, اس پہ سر سفر کیا؟ یہ ٹرام کیا سواری تھی اس وقت؟ ٹرام تو یار غضب کی سواری تھی, بہت غضب کی سواری تھی. میں سب سے بڑی خوبی کی بات یہ تھی کہ آپ کو کہیں گرنے کا خطرہ نہیں. ایسی بہترین, کھڑے ہو کر سفر کرتے تھے, بیٹھنے کی جگہ بہت کم ملتی تھی. مل بھی جائے تو ہم چاہتے تھے کہ بھئی کسی کو بٹھا دیں, ہم کھڑے ہو کر سفر کریں. بڑا اچھا انجوائمنٹ تھا. فرنٹ یا بیک میں کھڑے ہو جانے سے بہت ہی انجوائے ہوتا تھا. اور ٹکٹ بھی اس کا 8 پیسے تھا. 8 پیسے میں جو ہے نا آپ بولٹن مارکیٹ سے جہانگیر پارک تک چلے جائیں, واپسی میں 8 پیسے میں واپس آ جائیں, تو دن پاس ہو جاتا تھا. اور یہ بالکل کھلا تھا, یہ ہوا وغیرہ ہوادار تھا؟ ہاں بالکل, اس کی کھڑکیاں ساری کھلی ہوئی. تو اس وقت تو پولوشن بھی نہیں ہوگی, وہ بڑا مزہ آتا ہوگا. پولوشن تو تھا, کم تھا, بہت کم تھا. بسیں بھی تھیں لیکن کم تھیں. اچھا سر, یہ میں مطلب جو آپ کے دور کے لوگ ہیں, میں آپ لوگوں کی پوسٹیں اکثر پڑھتا ہوں, مطلب آپ لوگ ماضی سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو کراچی تھا, وہ جب آپ لوگوں کے سامنے بیٹھو تو بے اختیار دل چاہتا ہے کہ ہم اس دور میں چلے جائیں. ابھی یہ دوبارہ جو امپریس مارکیٹ اس کا ریوائول ہوا ہے, یا دوبارہ یہ جو لوکل ٹرین سروس چل رہی ہے, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ اس اسٹینڈرڈ پر نہیں آ سکی. انہوں نے ایمپریس مارکیٹ کو ریوائیو تو کر دیا ہے, لیکن بہت سے لوگوں کا روزگار چلا گیا, بہت سے لوگوں کا. دیکھیں نا, آپ نے ایک غلط ریت قائم کی, پتھارے لگنے دیے, چھابڑیاں لگنے دیں, انکروچمنٹ ہونے دی. اب ایک دم سے ان کو سب کو اٹھا دیا, کوئی الٹرنیٹ نہیں. یہ بہت نقصان دہ چیز ہے. اسی سے پھر ہراسمنٹ ہوتا ہے, اسی سے پھر کرمنلز پیدا ہوتے ہیں کہ جس نے بڑی محنت سے کیا تھا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وکالت میں بھی, کہ جو بہت محنت کرتے ہیں, انہیں کام نہیں ملتا تو بیچارے پھر کیا کریں.
اچھا، ایک دور تھا سر پورے پاکستان میں، مطلب کراچی کے جو لوگ تھے، مطلب آئی ریممبر، میں چونکہ آئی یوز ٹو لیو ان پنجاب ان سرگودا، تو بے اختیار جو ہے نا، جو بھی آپ کو ملتا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہوتا یا نہ ہوتا، پہلا تاثر یہ آتا کہ یہ بڑا مہذب ہے اور پڑھا لکھا شخص ہے، یہ تاثر اکثر آتا، ٹھیک ہے. لیکن اب وہ تاثر جو ہے نا وہ زائل ہوتا چلا گیا ہے. تعلیم سے لوگ ہٹ گئے ہیں یا ہٹا دیا گیا ہے، پولیٹکس نے یہ بیڑا غرق کیا ہے. اور پھر کراچی کے لیے لوگ جو ہے نا، میں نے یہ دیکھا کہ پنجاب کے لوگ جب کراچی آتے تھے تو ان کے والدین سمجھتے تھے کہ دبئی میں گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جب 3-4 مہینے بعد لوٹ کے آتا تھا، اس کا استقبال اس طرح کیا جاتا تھا جیسے وہ دبئی سے لوٹ کے آیا، اور کافی سارا سامان گھر کے لیے یہ وہ. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، کراچی اب وہ کراچی جس کو بزنس کا ہب کہا جاتا تھا، جس کو شائستگی کا مرکز، ٹھیک ہے، تہذیب کا مرکز وہ کہا جاتا تھا، اس میں کچھ فرق پڑتا محسوس کیا آپ نے؟ فرق تو آئے گا نا وقت کے لحاظ سے. دیکھیں اس زمانے میں جو باہر جاتا تھا اور آتا تھا، جس طرح آپ نے کہا بہت استقبال ہوتا تھا اس کا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ کمانے لگتا تھا. اس دور کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے گریجویٹ باہر نہیں گئے اور وہ ان پڑھ میٹرک پاس دبئی گئے، وہ مالدار بن کر آ گئے، وہ پڑھا لکھا گریجویٹ جو نا وہ یہاں پر آج بھی فٹ پاتھ ناپ رہا ہے. یہ جو چیزیں ہوئیں اس سے ماحول بہت برا ہوا. پھر کرمنلس بھی اسی میں پیدا ہوئے، دھوکہ دہی، یہ وہ ساری چیزیں. اور زبان میں تلخی جو ہے نا وہ تو کچھ معاشرے سے بدزن ہونے کی وجہ سے بھی، اور کچھ وہ لوگ جو باہر سے آئے ان کا لہجہ، اس میں جو ہے نا تلخی آ گئی، اور پھر زبان میں گالی گلوچ بھی آ گئی. ہاں جی، یہ مطلب بڑے دکھ کی بات ہے یہ کہ مطلب ایک آپ کا جو امیج ایک بنا ہوا تھا پورے پاکستان کا، پوری دنیا میں، اس پہ فرق آیا. اور یہ فرق زیادہ 80 کے بعد شروع ہوا. لسانی تعصبات مختلف قسم کے، کسی ایک خاص نہیں، مختلف. مطلب اگر آپ جو ہے نا وہ بلوچوں کو دیکھ لیں، اس طرح پٹھانوں کو دیکھ لیں، سندھی اور جو ہے آپ مہاجر، ٹھیک ہے، تو یہ تعصب جو ہے وہ آیا. اور پھر یہ 2000 کے شروع میں یا 2004-5 میں یہ بہت بڑا اور ایک ڈارک ایج جو ہے نا یہاں پر کراچی میں آیا. اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے کہ کیسا فیل کرتے ہیں وہ لوگ جو جنہوں نے اس کراچی کی محبتوں کو دیکھا ہو، یہاں پر جو ہے نا وہ برادرہڈ کو دیکھا ہو، ہارمونی کو دیکھا ہو، یہاں پر ٹالرنس، رواداری، ان تمام چیزوں کو دیکھا ہو، آبزرو کیا ہو. تو تب ایسا دور آتا ہے تو ان پر کیا گزرتی ہے کہ سر روشنیوں کا شہر کراچی مشہور تھا، ٹھیک ہے، سٹی آف لائٹس. پھر وہ اندھیروں کا شہر بھی بنا، اور ایسا بنا کہ مغرب کے بعد لوگ گھر سے نکلنا جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا تھا. تب آپ جیسے لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی، کیا فیلنگز ہوتی تھی؟ آپ نے تو وہ روشنیوں کا شہر دیکھا ہوا تھا، کراچی کی شامیں، کراچی کی صبحیں، کراچی کی دوپہریں. کراچی میں یہ دور آیا نا، اس میں ایگریشن بہت زیادہ تھا، اس میں تشدد، مار کٹائی، لوٹ ماری. تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ فیکٹر جو ہے نا یہ 5% بھی نہیں ہوتا، لیکن 95% کو ڈومینیٹ کرتا ہے. وہ یہ ایسا رہا. اور جو تھوڑے سے بھی سلجھے ہوئے لوگ تھے نا، انہوں نے اپنے اپنے گوشے سنبھال لیے، اپنے روزگار کی حد تک محدود ہو گئے، مکسنگ نہیں ہو رہی تھی. اب پھر موقع ملا ہے، لوگ مکس ہوتے ہیں، ملتے ہیں. پھر اس دور کی وجہ سے جو کراس میرجز تھی نا وہ بند ہو گئی، لوگ ڈرنے لگے. اب ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ پنجاب سے بھی خواتین، لڑکیاں سے شادی کرتے ہیں جا کر، اور پنجاب کے لوگ یہاں آ کر اردو اسپیکنگ اور میمن سے بھی شادیاں کرتے ہیں. یہ ماحول اگر مزید آگے بڑھے تو پھر ہارمونی آ جائے گی، پھر خوشیاں آ جائیں گی، پھر جو ہے نا قریب ہو جائیں گے. جی، یہ ماحول بالکل آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو بڑھتے ہی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. اچھا سر، اب بات کرتے ہیں کراچی کی بلڈنگز کی.
بہت ساری جو ہے نا وہ انگریز دور میں بنی اور کچھ اس کے بعد بنی. تو کراچی کی کون سی بلڈنگز ہیں چاہے وہ برٹش دور میں بنی چاہے بعد میں بنی وہ آپ کو بڑے اٹریکٹ کرتی ہیں؟ یا جوانی میں کس پارک میں زیادہ جا کر بیٹھ کر گنگنایا کرتے تھے یا کس جگہ پر جا کر جانے کو دل چاہتا تھا؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم بہت زیادہ جہانگیر پارک جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک موقع مل گیا قائد اعظم کا مزار، وہاں پر جا کر بیٹھنا. اور اس میں خوبی کی فائدے کی بات یہ تھی کہ مختلف علاقے کے لوگ آتے تھے، ان سے میل جول ہوتا تھا، بات چیت ہوتی تھی. وہ ماحول اب ختم ہو گیا ہے. اب جو ہے نا لوگ اپنے اپنے گھروں میں محدود ہو گئے ہیں اور کسی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. جہانگیر پارک کافی عرصے بند رہا، ابھی دوبارہ جو ہے انہوں نے بنایا، اچھا بنا. بند ہونے سے پہلے ہم بہت جاتے رہے، اس کے بعد اب انہوں نے کیا بنایا نہیں دیکھا. ابھی ذرا جائیے دیکھیے گا، ویسے بڑا خوبصورت بنا ہے. ہاں یقیناً پیسہ خرچ ہوا ہے، پبلک کراچی کی پبلک کا پیسہ ہے، خرچ ہوا ہے تو خوبصورتی تو ہوگی اس میں. اچھا سر، کراچی کے اندر شہری منصوبہ بندی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس آبادی کے جو پاپولیشن ہے تو مطلب ایز پر پاپولیشن شہری منصوبہ بندی کی گئی یا اس کو نیگلیکٹ کیا گیا؟ یہ منصوبہ بندی ہوئی نہیں نا. دیکھیں ایک بلڈر کے پاس ایک 400-500 گز کا پلاٹ اس نے خرید لیا تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس پہ میں 100 منزلہ چڑھا لوں. قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ گراؤنڈ+3 سے زیادہ آپ نہیں بنا سکتے، اور کوئی بھی بلڈنگ کراچی میں گراؤنڈ+3 کی اب آپ کو نہیں ملے گی، سب 5-6-7 منزلہ ہیں. اور پھر خوبی کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنی ہیلتھ کو بھی نہیں دیکھتے، اس میں لفٹ بھی نہیں ہے، اس میں پانی کی سہولت بھی پوری نہیں ہے. اور نکاسی آپ کا تو جو ہے نا ہمارا انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم برٹش زمانے کا بنا ہوا ہے، اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہوا. اسی کو یوز کر رہے ہیں. برٹش نے کیا چیزیں لگائیں کہ وہ اب بھی چل رہی ہیں. نئی لائنیں تو جو ہے نا کہیں کہیں ڈلی ہیں نا، جو علاقے نئے ڈیولپ، پرانے علاقے میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، چل رہا ہے ایسے ہی. یہ بڑی مطلب دکھ کی بات ہے کہ برٹش دور کا جو ہے ڈرینیج سسٹم ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اسی طرح اور جو پبلک ٹرانسپورٹ کا جو حال ہے اس کو کس نے؟ وہ تو بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے. پہلے بسیں تو تھیں نا، اوور لوڈنگ تھی، پھر وہ ریس لگتی تھی تو جو ہے نا اوور ٹیکنگ، حادثات. لیکن یہ جو ایک مافیا میں نام نہیں لیتا کیونکہ ایک خاص کمیونٹی ہے اس سے تعلق رکھتی ہے، انہوں نے بے تحاشا بسوں کو بھی ختم کیا کہ ہر صورت میں رکشہ چلے. پھر موٹر سائیکل کمپنیز جو ہیں، بنانے والی کمپنی، ان کا بھی کوئی ہاتھ لگتا ہے مجھے کہ لوگوں نے موٹر سائیکل چلانا شروع کر دی کہ بھئی اپنا تو ہو گیا نا ٹرانسپورٹ، دنیا جائے جہنم میں. تو یہ بہت سی جو ہے نا نگیٹو تھنکنگ ہے. اگر سب براڈ مائنڈیڈ کے ساتھ اپنے دوسرے ساتھیوں کو اکوموڈ کرنے کے لیے کوئی پلان بنائیں تو کراچی میں بہت گنجائش ہے. آپ نے بلڈنگوں کی بات کی تو یہ بلڈر مافیا جو ہے نا اس نے تباہ کر دیا کراچی، بالکل تباہ کر دیا. جہاں پر 3-4 منزلوں کی وہاں پر 8-10 منزل. آپ یہاں پر لی مارکیٹ سے تھوڑا اندر تو چلیں گارڈن کی طرف، 10-12 منزلہ عمارتیں ہیں یار. یہاں پر کوئی ڈرینیج کا سسٹم ہے ایسا جو اس کا سب سنبھال سکے؟ ایک دن کراچی نے بیٹھ جانا ہے. کوئی بھی اچھا آدمی آ کر اس کو کنٹرول کرے تو ہو سکتا ہے. بلڈنگیں گرنے کے واقعات تو بڑی تیزی سے رونما ہوئے ہیں اور اس پر ایکشن بھی کچھ لیا گیا ہے، لیکن ایکشن تو کوئی بھی نہیں ہوا، خالی کاغذ کی حد تک ہے. جو یہ بناتا ہے ایکسٹرا منزلیں چڑھا کر وہ پیسے بانٹتا بھی ہے نا. اس بیوقوف کو یہ نہیں پتہ کہ اس نے 25-30% اپنے جیب میں رکھا، 70% تو بانٹنا پڑا اسے. 70% کے 30% کے لیے 70% کی رشوتیں بھی دیں اور کراچی کا ستیہ ناش بھی کر دیا. جی رشوتیں دے کر کراچی کا ستیہ ناش کر دیا. سر یہ سندھ کے اندر بڑا شہر جو ہے نا وہ کراچی ہے، تو یہ مطلب لاہور بھی ہے، کوئٹہ بھی ہے، پشاور بھی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر تھوڑی سی جو ہے نا وہ ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے. کراچی جو ہے وہ پیچھے چلتا جا رہا ہے.
کراچی تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، وہ ترقی میں تھوڑا سا آ رہا ہے. تو یہ کیا مطلب یہ گورنمنٹ کی ول نہیں ہے اس کو آگے بڑھانے میں؟ ایک فارمولا ہے. آپ کوئی بھی اپنے علاقے میں محلے میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ یار میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ پڑوسی آپ کا اپنا ہی ہے نا. لیکن جو باہر سے آیا ہے اسے پڑوسی سے کیا تعلق، وہ پھر جو چاہے کر لیتا ہے. کراچی میں بلڈر مافیا اسی طرح سے جو ہے نا دوسرے علاقوں سے آئے، انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کی اور چلے گئے. اب پرابلم تو ہم بھگت رہے ہیں نا. تو اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنے ہی نہیں. جو اسکولیں 70 تک بنی ہیں، اس کے بعد جو پرائیویٹ اسکول آئی ہیں وہ تو صرف بزنس کرنے کے لیے ہیں. اور کیا بات ہے کہ 5-5 ہزار روپے فیس ہے. اور اسکول کی بلڈنگ تو دیکھیں آپ، 10 کمرے 12 کمرے، اور کمروں کی سائز بھی یہ نہیں ہے کہ 20x20 ہو، 10x12 کا کمرہ، اسی میں کلاس چل رہی ہے. لوٹ ماری ہے، دھوکہ دہی ہے. لیکن چلو لوگ جو باہر سے آئے، حکومت تو یہاں کی ہے نا سر. یہاں کی حکومت میں وہی باہر کے لوگ آ رہے ہیں نا. کوئی اوپر سے کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. مربوط جو ہے نا ایک دوسرے سے رابطے، اس میں کوئی پلاننگ ہے ہی نہیں. اچھا سر، میں آپ سے جو ہے نا یہ سوال پہلے بھی کیا تھا، دوبارہ پھر کرتا ہوں. جوڈیشل ریفارمز، اس کی کتنی ضرورت ہے ہمارے ملک کے اندر، اور غریب لوگ دھکے کیوں کھا رہا ہے، امیروں کے فیصلے جلدی کیوں ہو جاتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں نا کہ ہماری عدالتیں کتنی ہیں اور کیسز کتنے ہیں. آپ دیکھیں تو ایک عدالت پہ روزانہ کے 150-200 کیس، اور 200 میں سے آپ کوز لسٹ دیکھ لیں تو جو ہے نا مشکل سے 8-10 کیس چل سکتے ہیں. سب کو ارجنٹ ہونا ہے. اچھا، موجودہ چیف جسٹس نے کچھ ریفارمز کی ہیں یا ثاقب نثار صاحب کے ریفارمز؟ ثاقب نثار صاحب نے بھی باتیں زیادہ کی. دیکھیں، چیف جسٹس نیک لوگ آتے ہیں، وہ کرنا بھی چاہیں تو ان کے پاس پاور نہیں ہے. لیکن قانون تو لکھا ہوا ہے نا، اس میں کوئی چیز ہے. پریسیڈنٹس الگ چیز ہوتی ہے اور لا الگ چیز ہے. پریسیڈنٹ کا مطلب آپ سمجھے کہ نظیر پہ تو الگ چیز ہے، لیکن قانون ہو تو اس پہ کوئی بھی کہے گا نا کہ یہ قانون نہیں ہے، اس پہ میرا حق ہے. ہمارے یہاں جتنے بھی دیکھیں تعلیمی ادارے بن گئے، کوئی ان کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بنے کہ یہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ایسی بلڈنگ ہونی چاہیے. ٹیچرز کے لیے ہم نے صرف یہ کہ پڑھا لکھا گریجویٹ ہو، اس کے پاس CT یا BEd یا M.Ed، لیکن کوئی کرائٹیریا کوالٹی کا بھی تو چاہیے نا. وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ہمارے پاس نہیں ہے. جی سر، ہم بالکل پروگرام کے اپنے آخر پہ ہیں، اور آپ جیسے کامیاب شخص کا ایک پیغام جو ہے ہم اپنے نوجوانوں کو جو ضرور سنوانا چاہیں گے، کیونکہ میں اکثر نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں کہ ہم کامیاب شخص کا انٹرویو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان سے کچھ سیکھیں. ٹھیک ہے، ایک میسج نوجوانوں کے لیے. جو بھی کام کریں دل سے کریں، پورے نالج کے ساتھ کریں، علم کے ساتھ کریں، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کریں ڈیڈیکیشن کے ساتھ کہ بھئی رزلٹ حاصل کرنا ہے، پھر آپ کامیاب ہیں. جی، پورے جو بھی کام کریں وہ بالکل دل سے کریں، فوکس ہو کے کریں، یعنی کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. ٹھیک ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ اگر اپنائیں گے تو زندگی میں کامیابیوں کو چھوئیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے معروف ایڈوکیٹ محمد صدیق کھیانی صاحب، جو مطلب جنہوں نے ایک کامیاب زندگی گزاری اور ایک بہت بڑی لا فرم کے جو ہے وہ اس وقت CEO ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. اور کراچی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے سامنے بیان کیا، کراچی کی پرابلمز کو ہم نے ڈسکس کیا. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مصور البلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.